सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल मौसम हज है। हज की फ्लाइटें भी शुरू हो गई हैं, अब तो पहुंच भी गई हैं माशाअल्लाह, और लाखों की तादाद में हुज्जाज जाएंगे, हज करेंगे मदीने पाक। काबे का नज़ारा चारों के अलग अलग नाम है। रुकने यमानी है, रुकने इराकी है, रुकने शामी है, रुकने अस्वद है, जहाँ जब अस्वद लगा है। शायर ने जिक्र दो का किया है, मुराद इससे चारों है। शायर कहता है वो रुकने यमानी या रुकने और जब वहाँ लोग मानका करते हैं, मुसाफा करते हैं, तो अहले मदीना क्या कहते हैं? अहले मदीना कहते हैं माशाअल्लाह अंता दुयूफुर रहमान अंता दुयूफुर रसूल, कि तुम अल्लाह के मेहमान हो, तुम अल्लाह के रसूल के मेहमान हो। अब शायर क्या कह रहा है? शायर कहता है मेहमान खुदा के गए, अब फिक्र नहीं को मेहमान खुदा के गए, अब फिक्र नहीं कोई, अल्लाह ने खिलाना है, अल्लाह ने खिलाना है, सब 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 खिलाना है, सब 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 अजमा अजमा
سجدے میں اجاگر گئے اور سامنے محبت کے ساتھ سارے سبحان اللہ. ایکو کا آؤٹ پٹ زیادہ ہو رہا ہے تو وائس اپنا مدب رہی. درود پاک اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلوا علیہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. کلام پیش کر رہا ہوں پیر سید نصیر الدین نصیر شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ. آپ کا لکھا ہوا بڑا خوبصورت اور پیارا کلام میں آپ کی سماعتوں کی نظر کرنے لگا ہوں. آپ سنیں گے تو انشاءاللہ لطف و سرور آئے گا. فرماتے ہیں پیر سید نصیر الدین شاہ صاحب غلام ادھر سے بھی آواز آئے سے بھی دیتے ہیں. سنی کسی اور وجہ کہتے ہیں کیا وجہ ہے؟ کہتے ہیں وجہ یہ ہے نظر عالم پاکیزگی پڑے ان پہ نظر مسافران لہر اس لیے لہا کہ چلے مسافران لہر اس لیے لہا کہ چلے. بہت ہی توجہ رکھنا. کہتے ہیں نصیب ان کے سیاہ کون گئے رسول ایسا جو بخشوانے پہ آئے تو بخشوا کے چلے جو بخشوا
چلے میں نے کہا تمہیں تو اردو نہیں آتی نا؟ کہتا نہیں آتی. تو میں نے کہا پھر اس کلام سے تمہیں کیا سمجھ آئی؟ کہتا بس کچھ نہیں سمجھ آئی. تو میں نے کہا پھر فرمائش کیوں ہے؟ کہتا بس فرمائش اس لیے ہے کہ اس میں کوئی بات ہے. سبحان اللہ. اس میں کوئی بات ہے. بہت سارے لوگ ہیں باہر اردو بھی نہیں آتی، پنجابی کلاموں کی فرمائش ہے. کیونکہ آئے نہیں پاکستان، بھائی بہن ادھر ہے، ادھر ہی وہ اپنا جوان ہو گئے. تو ہم نے پوچھا یار ایسی کیا وجہ ہے کہ جب کوئی بات آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، مفہوم نہیں سمجھ پا رہے، آپ انڈرسٹینڈ نہیں کر پا رہے ہیں، تو سنتے کیسے ہیں؟ تو نتیجہ یہ نکلا کہ عشق کی ایک اپنی زبان ہے. عشق کی ایک اپنی زبان ہے، اور یہ وہی زبان ہے جو مظفر وارسی نے لکھی ہے. وہ کہتے ہیں اوے سینوں میں مصطفیٰ کی نوکری جو چاہتا ہے گلشن مصطفیٰ کی نوکری تو بوئے مصطفیٰ پہن. وہ کہہ رہے ہیں جو بھی چاہتا ہے نا نوکری گلستان مصطفیٰ کی، کہتے ہیں آؤ میں تمہیں فارمولہ بتاتا ہوں کہ نوکری تمہیں چاہیے گلستان مصطفیٰ کی تو یہ تیاری کرو. اور تیاری کیا بتائی؟ بس توجہ رکھو، آوازیں تو خود ہی بلند ہوتی ہے سبحان اللہ کی. کہتے ہیں جو چاہتا ہے گلستان مصطفیٰ کی نوکری بوئے مصطفیٰ پہن کے مالیوں میں بیٹھ جا. بوئے مصطفیٰ پہن کے مالیوں میں بیٹھ جا. بوئے مصطفیٰ پہن کے مالیوں میں بیٹھ جا. ہر ایک سانس پر جو ان کو دیکھنے کی ہے طلب. میں نے اس مضمون کا شعر نہیں پڑھا، مجھے الحمدللہ بالعالمین 24 سال ہو گئے اب تک نعت شریف پڑھتے ہوئے، بڑی چھوٹی عمر سے پڑھ رہے ہیں. اور یہ مضمون میں نے نہیں پڑھا، مضمون یہ پڑھا ہے حضور آپ کرم فرمائیے، جلوہ دکھائیے، ایک جھلک دکھائیے. پر مظفر وارسی کی جھلک کی بات نہیں کر رہے، دیدار کی بھی بات نہیں کر رہے، وہ تو کچھ اور ہی فرما رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں ہر ایک سانس پر جو ان کو دیکھنے کی ہے طلب تو آنکھ بن کے استعمال بھی کیا اور پھر اس کا خلاصہ کیسے کیا. کہتے ہیں اگر ہو خلوت عزیز تو ہجوم میں نکل، سکون چاہیے اگر دھمالیوں میں بیٹھ جا. سکون چاہیے اگر دھمالیوں آجا آجا دھمالیوں آجا دھمالیوں آجا دھمالیوں میں بیٹھ جا. سکون چاہیے اگر پھر بھی تم بہت بولتے ہو. میں نے کہا میں نہیں بولتا، میں تو ادیب صاحب کے قول پہ عمل کر رہا ہوں رحمت اللہ علیہ. وہ فرما کے گئے تھے کہ شعور نعت بھی ہو اور زبان بھی ہو ادیب
وہ آدمی ہی نہیں جو ان کا حق ادا نہ کرے. کہا وہ بندہ نہیں ہے, بندہ ہے. کہا وہ کیسا بندہ ہے جو ذکر مصطفیٰ پر تڑپ نہ جائے, بولے نہ سبحان اللہ. اب شعر سن لو مقطع کا آخری, اور اسے کہتے ہیں کمال. وہ لفظ کا استعمال جو نیوز میں سنتے تھے, خبر نامے میں, اخباروں میں, وہ بھی اچھا استعمال نہیں. کہا فلاں تاجر کے فلاں بیٹے کو یرغمال بنا لیا. کیا مطلب؟ بولا اٹھا لیا ہے, اغوا کر لیا ہے, کڈنیپ ہو گیا ہے. اسے اردو میں ہم یرغمال بھی کہتے ہیں. اب مظفر وارثی نے لفظ یرغمال نعت میں لیا ہے. لفظ یرغمال نعت میں لیا ہے. استعمال کیسے کیا ہوگا؟ لفظ کا استعمال کیا ہوگا؟ یرغمال معنی کیا بن رہا ہے یرغمال کا؟ جب ہم پڑھتے ہیں کسی سرخی میں کہ بھائی اسے یرغمال بنا لیا. یرغمال کا معنی ہے کہ آپ کسی کے فوکس میں ایسے آئے ہیں کہ اس کی مرضی کے بغیر نہ ادھر اتنی آسان نہیں, پر مشکل بھی نہیں, بس بندہ غلام ہے سے آ جائے. مظفر آپ تک رسائی اتنی سگل تو نہیں, توجہ چاہیے تو یرغمالی جاتا جو چاہیے تو یرغمالی جاتا جو چاہیے جو چاہیے. حضور کے غلام آباد رہیں, آپ بھی آباد رہو. آمین. ایک کلام اور پیش کروں سر؟ سبحان اللہ. اچھا وہ پڑھو. ایک اور کلام پیش کرنے میں دل چاہ رہا ہے, وہ بھی مظفر وارثی. سبحان اللہ. بہت اچھا لگتا ہے ان کا کلام. سبحان اللہ. ایسے الفاظ انہوں نے فرمائے ہیں. اب آپ نے وہ کلام بھی سنا ہوگا نا, تو کجا من کجا, یہ بھی مظفر وارثی کا. آپ اس میں الفاظوں کی ترتیب دیکھیں. تو امیر حرم, فقیر اعظم, میرے گل اور یہ لب, یہ لب, میں لب, تو اتاہیتا, تو کجا, من کجا, میری چوڑے میرا, رحمت مگر دل نہ توڑے میرا, کاس اے راز تیری خیرات, تو اثر میں دعا, تو کجا, من کجا. ایک جگہ کہتا ہے مظفر وارثی, میں نقیب ہوئی وہ تو یہ ہے ماشاءاللہ ان کے, اور یہ اپنے شعبے میں پر مظفر وارثی کا یہ شعر کہتے ہیں ایمان کا ثبوت تمنائے مصطفیٰ, قرآن گفتگو کرے سمجھائے مصطفیٰ. میں بھی پڑا ہوا تھا گناہوں کے ڈھیر پر, اس گندگی سے مجھ کو اٹھا لائے مصطفیٰ. سبحان اللہ. بنائیاں حقوں سے آگے گزر گئی, آواز بھی خدا کو نظر آئے. میری تجوریاں ہیں مظفر بھری ہوئی, الحمدللہ میری تجوریاں ہیں مظفر بھری ہوئی, مانگے اور کیا سے مل جائے مصطفیٰ. سبحان اللہ. آئیے مظفر وارثی کا کلام پیش کرتا ہوں, بہت خوبصورت کلام ہے. وہ کہتے ہیں میں دہلی یوں لگا
موٹر سائیکل پہ آگے کوئی بولو سبحان وہ کہہ رہے ہیں جب میں نے خواب میں دیکھا حضور، آپ نے غور نہیں کیا الفاظ پر، نہ تڑپ جاتے ہیں آپ، وہ یہ نہیں کہہ رہے حضور خواب میں نے دیکھنا ہے تشریف لائیے، نہیں، وہ کہہ رہے ہیں جب میں نے دیکھا نا خواب میں، تو جس وقت میں نے دیکھا اس وقت میں نے کیا کیا، آپ کو خواب میں دیکھا تو مقدر جاگے، جھوم اٹھا ناد پڑی رو دیا لپٹا جھوما جھوم اٹھا پڑی رو دیا لپٹا جھوما یوں لگا جیسے میرا ماتھا چوما، بولیے سبحان اللہ۔ انگوٹھے ہم چومیں، گھر جائیں جمعے کی نماز کے بعد ماں کے ہاتھ چومیں، والد مل جائیں والد کے ہاتھ چومیں، اسٹیج پر آئیں سید صاحب ہوں ان کے ہاتھ چومیں، پیر صاحب تشریف لے آئیں ان کے ہاتھ چومیں، مزار شریف پر جائیں چوکھٹ چومیں، غوث پاک کی چادر تشریف لے آئے چادر چومیں، چومیں چومیں چومیں، وہ کہنے لگے، وہ کہا چومیں، وہ کہا چومنے ہی کا مسئلہ ہے تمہارا، بس چومو چومو، کہا انگوٹھے چومو، مزار چومو، ہاتھ چومو، پاؤں چومو، کہا چومتے ہی رہتے ہو۔ میں نے کہا آپ بات سمجھے نہیں، میں نے کہا ایجاد ہماری نہیں ہے، ایجاد چومنے کی ہماری نہیں، کس کی ہے؟ سفر اپنے کافوری لبوں سے تیرا تلوار چوما، اپنے کافوری لبوں سے تیرا تلوار لگا، آپ نے جیسے میرا ماتھا چوما، یوں لگا آپ جیسے میرا اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نام محمد آیا، ہم نے انگوٹھا چوما۔ مظفر وارسی کہہ رہے ہیں کہ جب انگوٹھا چومنے کا ایکٹ کیا نا ہم نے، تو ہر ایکشن پر ریئیکشن آتا ہے، تو کہتے ہیں ہم نے جب یہ ایکٹ کیا تو ہمیں کیا ریئیکٹ ہوا؟
وہ کہتے ہیں جزا ہے، ثواب ہے، آخرت میں بہت کچھ ہے، اور کہتے ہیں فوراً کیا ہوا۔ اب میں آپ کو شعر سنا رہا ہوں اور میں سنا کر دیکھوں گا کہ فوراً محفل میں کیا ہوا، آپ کتنا سمجھے۔ کہتے ہیں شہد سا شگد سا دوڑ گیا میری شریانوں میں، جب کبھی پڑھ کے درود اپنا اٹھا شعر اور بھی ہے، میں مقتل سنا ہوں۔ کہتے ہیں منزلیں سینے مظفر سب نے کہنا ہے چوما، وہ جدھر سے بھی گئے میں وہ رستا چوما، یوں لگا یوں لگا ماشاءاللہ، واہ واللہ یوں لگا جیسے میرا ماتھا، ماشاءاللہ مصطفیٰ، ماشاءاللہ، سبحان اللہ، بولیے سبحان اللہ۔ تھکے تو نہیں؟ ابھی ہم کیسے تھکے گے؟ ہاتھ اٹھا کے بولو سبحان اللہ۔ بھائی سیدار سعیدی نے ایک کلام کی فرمائش کی، وہی پڑھوں ضروری ہے، صاحب محفل کی فرمائش ضروری ہے، تو ان کی فرمائش پہ پیش کر دیتا ہوں۔ اور میں نے جو سلیکشن کیا تھا وہ اس کے بعد پڑھ دوں گا، 2 شعر، اب 2 اس کے پڑھ دیتا ہوں اور 2 اس کے پڑھ دیتا ہوں، من کرو شعر، پھر آپ سے اجازت دوں گا۔ فرماتے ہیں ماشاءاللہ 6 ہو 12ویں کا چاند آیا، 12ویں کا چاند، 12ویں کا چاند آیا، 12ویں کا چاند آیا، آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا، آمد مجتبیٰ مرحبا مرحبا، جھومنے لگا گھر کو سجا، جھومنے لگا گھر کو سجا، کر کے چراغا کر کے چراغا، خوشیاں منا جھومو، 12ویں کا چاند آیا، 12ویں کا چاند، 12ویں کا چاند آیا،
ذرہ 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 جگمگایا ذرہ ذرہ جگمگایا بارہویں کا چاند آیا ذرہ ذرہ جگمگایا بارہویں کا چاند آیا آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا آمد مجتبیٰ مرحبا مرحبا ساز بج رہا ہے بار 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 ساز جب بھی بج رہا ہے 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 بار بار بولایا آمین کا لالایا آمین کا لالایا آمین کا لالایا آمین کا سونا لالایا آمین کا پیارا لالایا آمین کا سونا لالایا آمین کا سونا لالایا آمین کا چلا لالایا آمین کا سونا لالایا آمین کا لالایا بارہویں کا چاند آیا آمین کا لالایا بارہویں کا چاند ایک گونج پڑ جائے مرحبا کا نعرہ ایسا لگانا ہے آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا آمد مجتبیٰ مرحبا مرحبا شکر کرتے گیر غلام کا اجل سجد شکر کرتے گیر غلام کا صبح شام رب کا کیسا فضل پایا کا کیسا فضل پایا بارہویں کا چاند آیا رب کا کیسا فضل پایا بارہویں کا چاند آیا آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا آمد مجتبیٰ مرحبا 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 دو قدم آگے آگے تشریف لے آئے سبحان اللہ ماشاءاللہ اسٹیج پر ماشاءاللہ وہ کثیر تعداد میں نعت خدمائیں بھائی زہر اشرفی بھائی فہد اور آپ کی باری بھی ابھی باقی ہے ماشاءاللہ آخری کلام پیش کرتا ہوں آمین آخری کلام پیش کرتا ہوں اس کے بعد ماشاءاللہ میں آپ سے اجازت دوں گا پیر سید وسیع نصیر شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ منقبت ہے سرکار سید الشہداء کی شان میں اونچی آواز فرماتے ہیں آپ نے دو جملے کہنے ہیں اردو میں حسین کا یہ دو جملے آپ نے کہنے ہیں تو انشاءاللہ شعر پورا کھل کر آپ کے سامنے آئے گا پھر اس کے بعد لطف جو ہے دوبارہ کہتے ہیں پشتوں سے میں نصیر ہوں منگتا حسین میرے سے میں نے پایا ہے صدقہ حسین کا میرے سے میں نے پایا ہے صدقہ حسین بات یہ کامن ہے اہل سنت میں
جب بچہ 7-8 سال کی عمر کا ہوتا ہے ماں سے پوچھتا ہے ماں شربت کیوں بنایا ہے؟ 7 محرم کو ماں بنائے، 9 کو بنائے، 10 کو بنائے، ہم پوچھتے تھے نا ماں شربت کیوں بنایا ہے اور میں برابر والے گھر میں کیوں دینے جاؤں؟ تو ماں کہتی تھی بیٹا آج اماموں کا دن ہے، آج اماموں کا دن ہے۔ پیر صاحب اسی کو کہہ رہے ہیں ورثے میں نے پایا ہے، بولنا سنیو، صدقہ حسین، مولا حسین کا نام اونچا ہے، ہاتھ اٹھا کر کہو صدقہ حسین کا، صدقہ حسین میں چلا جاؤں گا اس محفل سے اگلی محفل میں جانا ہے اسی لیے، پر اس شعر کی گونج تجھے سنائی دے گی، بات بڑی اعلیٰ ہے۔ ولیوں کی روز حشر یہ فرمائش اذان ہو بلال کی سجدہ حسین، شعر اور پڑھنے اسی کلام کے ہفتے سے قبل یہ شعر، اور یہ شعر کا مضمون اس لیے ایسا ہے کہ لکھنے والا خود خون رسول ہے، آل علی ہے، سید السادات ہے، پیر اہل علی شاہ کا خون ہے رحمت اللہ تعالی علیہ، اسی لیے خیال اتنا اعلیٰ لکھا گیا۔ اللہ اکبر، شعر لکھا ہے، ہائے 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 ہائے، فرماتے ہیں اس کا ثبوت دے دیا اصغر کی جنگ نے، اسے تھوڑی کمائی میں دوبارہ پڑھا، بچہ حسین کا ہے، ہمارے تو وہ آقا ہی ہے نا، بچہ حسین کا ہے، ہمارے تو آقا ہے، اس لیے، اور عبد الرشید لائے وہ بھی حسینی ہے، نام بھی ذوالفقار علی حسینی ہے، نسبت حسینی ہے، اور ذکر حسینی ہو رہا ہے، اس لیے میں دوبارہ یہ شعر پیش کرتا ہوں، گونج پڑھنی چاہیے۔ اس کا سنیو ہاتھ اٹھا کر کہو شیروں کا شیر ہوگا ہے بچہ حسین، شیروں کا شیر ہوگا ہے بچہ حسین، آپ کی اعلیٰ سماعت ہفتہ کہتے ہیں پیر سید نصیر الدین نصیر شاہ صاحب بولروی رحمت اللہ تعالی علیہ، میدان
میدان حشر کی مجھے کیا فکر گو نصیب بھاری ہمیشہ رہے تارے پلڑا ماشاءاللہ سبحان اللہ ولیوں کی محشر کے دن کہیں یہ فرمائش نہ ہو آذان ہو بلال کی اور سجدہ حسین کا اور بتلا دیا سب کو یہ اصغر کی جنگ میں کہ شیروں کا شیر ہوتا ہے بچہ حسین کا نصیر ملت تاجدار گولڑا فخر السادات پیر سید نصیر الدین نصیر شاہ صاحب علیہ رحمہ کا لکھا ہوا یہ مشہور زمانہ شورہ افاق کا نام شورہ افاق سنہاں سے الحمدللہ ہم سماعت کر رہے تھے دوران نعت ہماری خوشبختی کے متعدد سنہاں اور ماشاءاللہ پوری دنیا میں اپنی آواز کا جادو جگانے والی شخصیات ہم ایوان ہوئی سب سے پہلے میں بھائی الحاج محمد ذوالفقار علی حسینی صاحب کو خوش آمدید کہتا ہوں محترم جناب محمد شاہد میری پٹنی صاحب کو خوش آمدید کہتا ہوں میرے بھائی محترم محمد زہیب اشرفی صاحب تشریف فرما ہوئے خوش آمدید کہتا ہوں عابد سہیل صاحب اشرف رشید صاحب بالخصوص یقین دیجئے مغربی دنیا کو چھوڑنا انتہائی مشکل کام ہوتا ہے لیکن دوست پھر دوست ہوتا ہے گزشتہ رات الحمدللہ دوستی محبت کھینچ جاتی ہے بھائی عمران بھٹی کو بھی میں خوش آمدید کہتا ہوں یہ وہ دوست ہیں شہزاد بھائی اور ذوالفقار بھائی کے کہ خدا کی قسم جو دوستی کرنا بھی جانتے ہیں اور دوستی نبھانا بھی جانتے ہیں تمام احباب کو میں خوش آمدید کہتا ہوں جس عنوان پر مجھے بھائی غلام مصطفیٰ نے مائک دیا وہ یقینی طور پر روح کے اندر کہتے ہیں انسان کے لہو کے اندر ولولہ سا پیدا کر دیتا ہے یہ عنوان اور اگر ذرا بھی انسان کے اندر ایمان عقیدہ موجود ہو تو ذکر حسین اس انسان کو زندہ رکھتا ہے ذرا محبت سے کہیے سبحان اللہ یہ ذکر میری بقا کی اساس رہتا ہے یہ ذکر میری بقا کی اساس رہتا ہے یہ ذکر میری بقا کی اساس رہتا ہے عجیب ذکر ہے کہ نوکر شناس رہتا ہے عجیب ذکر ہے کہ نوکر شناس رہتا ہے ہزار موت سے ٹکرا کر بھی میں زندہ ہوں ہزار موت سے ٹکرا کر بھی میں زندہ ہوں میرا حسین میرے آس پاس رہتا ہے میرا حسین میرے آس پاس رہتا ہے الحاج حافظ غلام مصطفیٰ قادری میں کوئی مبالغہ نہیں کر رہا میں نے ہزاروں لاکھوں کے مجموعوں کو اس کی طرف محو ہوتے ہوئے دیکھا ہے بڑی کوشش کر رہے تھے کہ آپ لوگ جاگ جائیں کچھ جاگے کچھ اب بھی سو رہے ہیں میں سب سے پہلے ان لوگوں سے مخاطب ہوں جو نشستوں پر اس وقت برجمان ہیں یہ بزرگوں کے لیے بنائی گئی اور اس کا فوکس تو اس لیے رکھا گیا ہے بزرگ اطمینان سے بیٹھ جائیں اگر کسی کی کمر میں تکلیف ہے تو بے شک وہ نشست پر بیٹھا ہے اگر تندرست و توانا اور اپنے آپ کو صحت مند سمجھتا ہے تو پنڈال میں آ جائے وہ جگہ بزرگوں کے لیے رکھی گئی ہے کہ جو تکلیف میں ہوا کرتے ہیں یہ ذکر میری بقا کی اساس رہتا ہے عجیب ذکر ہے کہ نوکر شناس رہتا میرے دل کے تار چھیڑ دیے نہیں رکوں گا کیونکہ مجھے معلوم ہے دامن فقیر ہے لیکن کیونکہ